أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملفوظات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے جناب حضرت علامہ مولانا مفتی غلام یاسین صاحب تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعلماء اہل سنتہ واولیاء امتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ومحبوبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ابا محبت سے درود شریف پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین. الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین. اس عقیدے سے پڑھیں. ہم پڑھتے ہیں حضور سنتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوح محفوظ پر قلم چلتا تھا. توجہ ہے آپ کو. حضور فرماتے ہیں لوح محفوظ پر قلم چلتا تھا. میں اس قلم کے چلنے کی آواز اپنی ماں کے شکم میں سنا کرتا تھا. جو محبوب ماں کے شکم میں رہ کر لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز کو سن سکتے ہیں وہ محبوب کالے کی میں بیٹھنے والوں کا درود و سلام بھی سن سکتے ہیں. توجہ ہے تو محبت سے پڑھیں نا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. پورا مجمع پڑھے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ. اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عرش کے نیچے فرشتے تسبیح پڑھا کرتے تھے. عرش کے نیچے فرشتے تسبیح پڑھا کرتے تھے اور حضور فرماتے ہیں میں ان کی تسبیح کی آواز بھی اپنی ماں کے شکم میں سنا کرتا تھا. اور جتنے دوستوں نے پڑھا ہے نا بڑے خوش نصیب ہو. جس نے بھی پڑھا ہے یقیناً الحمدللہ یہاں سنی بیٹھا ہے. حضور کو حاضر و ناظر سمجھنے والا بیٹھا ہے اور جس نے حضور کو زندہ سمجھا وہ الحمدللہ وہی بیٹھا ہے. تو اس کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اظہار تشکر کے لیے سنو. نبی علیہ السلام کی قبر انور پر اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے. وہ فرشتہ حضور کے قائماً عند قبری. حضور فرماتے ہیں میری قبر پر کھڑا ہے. قیامت تک جس میرے غلام نے میرے اوپر درود پڑھنا ہے نا وہ فرشتہ عرض کرتا ہے حضور فلاں بن فلاں آپ کی بارگاہ میں درود پڑھ رہا ہے. اور وہ فرشتہ دیکھیں ہم اتنے یہاں بیٹھے ہیں لیکن وہ حضور کے قدموں میں کھڑا ہے. جو مصطفیٰ کے قدموں میں کھڑا ہے نا اس نے ہمارا درود سنا ہے. مولوی کہتے ہیں حضور کو کل کی خبر نہیں. نبی کو دیوار کے پیچھے قلم نہیں فلانی ڈھمکانی. ان پاگلان ملک و ملت ابن سگاں کو بتاؤ یہ مصطفیٰ کے قدموں میں کھڑا ہے. اور جو مصطفیٰ کے قدموں میں ہے نا وہ اس نے صرف درود ہی نہیں سنا بلکہ جتنے دوستوں نے پڑھا ہے نا ہم سب پڑھ رہے ہیں. ہم سب کی علیحدہ آوازوں کو پہچانتا ہے. توجہ ہے آپ کی. وہ فرشتہ ہماری آوازوں کو پہچانتا ہے. صرف آوازوں کو نہیں پہچانتا بلکہ ہماری شکل جانتا ہے. صرف شکل ہی نہیں جانتا. توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی. یار مصطفیٰ کے جو قدموں میں کھڑا ہے اس نے ہمارا درود بھی سنا. ہماری آوازوں کو بھی پہچانتا ہے. ہماری شکل بھی جانتا ہے. ہمارا پتہ بھی جانتا ہے. ہمارا نام بھی جانتا ہے. ہمارے باپ کا نام بھی جانتا ہے. یار جو قدموں میں کھڑا ہو. اتنی ڈھیلی زبان کھڑا کدھر ہے؟ مصطفیٰ کے قدموں میں کھڑا ہے. جو قدموں میں کھڑا ہے وہ مصطفیٰ کا نوکر ہے. قدموں میں جو کھڑا ہے نا وہ کیا ہے؟ تو وہ جو ہے نبی علیہ السلام کا نوکر ہے. نوکر کی یہ سماعت ہو
کہ وہ درود بھی سنے، درود سنے بھی، پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہے، شکل بھی جانتا ہے، پہچانتا بھی ہے، نام بھی جانتا ہے، باپ کا نام بھی جانتا ہے، یار اس کا پتہ بھی جانتا ہے، یہ کس جگہ سے کہاں سے پڑھ رہا ہے، اس کو بتاؤ نا، یہ مصطفیٰ کے قدموں میں کھڑا ہے، او پاگلان ملک و ملت ابن سگا، یہ مصطفیٰ کے قدموں میں کھڑا ہے، جو قدموں میں کھڑا ہے وہ نوکر ہے، یار نوکر کا یہ مقام ہو، وہ سن بھی سکتا ہے، پہچان بھی سکتا ہے، جان بھی سکتا ہے، باپ کا نام بھی جانے، شکل بھی جانے، پہچانے، اور باپ کو بھی جانتا ہے۔ مجمع والے جتنے پڑھ رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، میرے باپ کو جانتا ہے، تم پڑھتے ہو تمہارے باپ کو جانتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں بات اصل یہ ہے، مصطفیٰ کا پڑھتا ہی کوئی درود ہے، مصطفیٰ پر درود وہی پڑھتا ہے جو توجہ نہیں کر رہا ہے، مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہی وہ ہے جو اپنے توجہ نہیں کی تھی، تو اس لیے حضور کا غلام تو وہ ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں حلالی پڑھے گا۔ پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ، سارے مجمع والے پڑھو الصلاۃ، آپ سب کی آواز آنی چاہیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نعمتیں بانٹتا جسم تو ذیشان گیا، کھول دے آوازیں، نعمتیں بانٹتا جسم تو ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان، ساتھ ہی سب پڑھ لو، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان، اور پردہ میم نے پردہ تو بہت رکھا، پھر بھی پہچاننے والا انہیں پہچان، پھر بھی پہچاننے والا انہیں پہچان گیا، بولو پھر بھی پہچاننے والا انہیں پہچان گیا، پھر بھی پہچاننے والا انہیں پہچان، اور مردہ وہ ہے جو میرے شاہ کا گستاخ بنے، مردہ وہ ہے جو میرے شاہ کا گستاخ بنے، زندہ وہ ہے جو میرے شاہ پہ قربان، پڑھ لو، زندہ وہ ہے جو میرے شاہ پہ قربان، غازی علم دین زندہ وہ ہے جو میرے شاہ پہ قربان، ممتاز قادری زندہ وہ، او پڑھ لو، زندہ وہ ہے جو میرے شاہ پہ قربان، نعمتیں جسم تو عزیشان گیا، اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے، انہوں نے چلا لو یار، یہ تو بند کر دو، میری آواز اس تو بھی ٹھیک ہے، میں اتنے مجمع تو میں آپ پہ دس دینا بغیر سپیکر درس بخاری وہ چل جاندتے کی آواز آنی چاہیے دی، کھول دو، توجہ نہیں کی تھی، توجہ نہیں کی تھی، توجہ نہیں کی تھی، توجہ نہیں کی تھی۔
محمد رسول آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں بھی مان گیا نعمت بانٹتا جسم تو ذیشان اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا نعمت بانٹتا جسم تو ذیشان گیا اور انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام پڑھ لو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمت بانٹتا جسم تو ذیشان اور جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان بجڑی گال ہے نا انہیں مانا بولو انہیں مانا انہیں تو کون انسان تو انسان جانور بھی جانتے ہیں انسان تو انسان جانور بھی جانتے ہیں بھائی حضور کو جنگ خیبر والے دن جو گدہ تھا نا گدہ دراز گوش جنہوں اسی کھوتا گدہ کہنے دراز گوش نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی چل اپنی بیتی سنا ذرا سب سے پہلے یہ بتا تیرا نام کیا ہے اس نے کہا جی میرا نام یزید بن شعاب ہے حضور گدے سے باتیں کر رہے ہیں کھوتے سے دراز گوش سے یہ کہتے ہیں نبی کو اردو ہمارے مدرسے سے آئی ہم نے پوچھا جی آپ اردو بولتے ہیں آپ تو عربی ہیں تو یہ کہتے ہیں اردو او پاگلان ملک و ملت ابن سگاں میرا نبی اللہ سے پڑھا ہوا ہے الرحمن علم القرآن رب نے پڑھا کے بھیجا یہاں دنیا میں نعوذ باللہ کوئی میرے نبی کا استاد نہیں ہے خدا پڑھا کے بھیجتا ہے اللہ اپنے محبوب کو تو نبی علیہ السلام تو اس دراز گوش سے گفتگو کر رہے ہیں معلوم ہوا وہ گدھا اب ان سے پوچھیں وہ عربی بول رہا تھا جو محبوب جانور ان کی بولیاں سمجھیں شجر و حجر کی بولیاں سمجھیں تو آپ نے پوچھا بتا تیرا کیا نام ہے اس نے کہا یزید بن شعاب نام ہے اور چلو اس نام کو چھوڑو تمہارا نام یافور رکھتے ہیں یزید نہیں رکھنا توجہ نہیں کر رہے آج بھی کئی یزید رکھی پھر دل وہ کہنا نہیں وہ بھی امیر سی میں کہا توڑا ہوئے گا ساڑھا تے نہیں ساڑھا تے سخی حسین ہی امیر ہے کیوں جی
فرمایا بھئی یزید بن شہاب چھوڑو اس نام کو، آج کے بعد تمہارا نام یافور ہے۔ اس دراز گوشت کا نام حضور نے یافور رکھا۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوا تو سرکار نے پوچھا ہاں بتا اپنی بیتی سنا نا کیسے حاضر ہوا ہے؟ اس نے کہا جی میں وہ ہوں، میری نسل کے جتنے پیچھے گزر گئے، تو جو ہے آپ لوگوں کی جتنے پیچھے گزرے ہیں سب پر نبیوں نے سواری کی ہے۔ اس کو کس نے بتا دیا؟ جو پیچھے گزرے ہیں ان پر نبیوں نے سواری کی۔ بخاری پڑھ کے کھڑا تھا، توجہ نہیں کر رہا ہے۔ اس گدھے نے بخاری پڑھی ہے، وہ بولتے نہیں، مسلم پڑھی ہے۔ یہ کہتے ہیں حضور جو میری نسل کے پیچھے گزرے ہیں ان پر نبیوں نے سواری کی ہے، اور ان کی نسل میں آخری ہوں، ان کی نسل سے میں آخری ہوں، آخری یا رسول اللہ میں آخری ہوں۔ اور آقا جیسے میں ان کی نسل سے آخری ہوں، اس کے بعد میری آگے نسل نہیں چلے گی۔ یا رسول اللہ رب نے آپ کو بھی آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ چار ٹانگوں والوں کو پتہ چل گیا حضور آخری نبی ہیں۔ چار ٹانگے والوں کو پتہ چل گیا مصطفیٰ آخری نبی ہیں۔ اس کانے دجال مرزا کو پتہ نہیں چلا، دو ٹانگے والوں کو، کہ ایک جانور کو پتہ چلا ہے ان سے یہ تو گدھے اچھے ہیں، گدھے، ان کو گدھا نہ کہا کرو مرزائیوں کو۔ آج لوگ کہتے ہیں جی نہیں مرزا صاحب کہنا چاہیے، میں کہوں لانتیو، صاحب تو عزت والا لفظ ہے، اس خنزیر کو صاحب نہیں کہنا، یہ صاحب نہیں ہے، یہ کانا دجال جھوٹا ہے، جھوٹے صاحب نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، زندہ وہ کہنے لگا حضور کلے کانے دے نہیں جڑے کانے دے نال انہوں بھی آج سنیں اپنے آپ لوگ گریبان میں جھانکیں جو نہیں جی وہ اتنے ان کی ملے ہیں فلاں ہیں ان کی زمینوں میں کام کرتے ہیں فلاں، اوے بھوکے رہ جاؤ، میرا رب بھوکا تو نہیں رکھتا، لیکن سن لو ان کے کام کرنے سے بھوکے مر جاؤ، ایمان لے کے جاؤ، ایمان کی موت مرو۔ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دو، ان کی گاڑیوں کو نہ دیکھو، ان کی ملوں کو نہ دیکھو، ان کے کاروبار کو نہ دیکھو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھ لیا ہے نا، میرا رب تو کسی کو بھوکا رکھتا ہی نہیں ہے، لیکن کوئی وقت آ بھی جائے نا، صحابہ کرام کو نہیں دیکھا ایک کھجور اور پھر بھی وہ عادی ہو گئی، عادی کے بعد جو ہے پھر وہ کیا تھا، صرف گٹھلیاں چوس کر پانی پی کے گزارا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے خود یہ قانون باندھا تھا، خود قانون باندھا تھا، بدری صحابیوں کو کسی مہم پر نہیں بھیجوں گا، لیکن جب ختم نبوت کا معاملہ آیا تو فرمایا آج بدری بھی پیچھے نہیں رہیں گے، بدری بھی ساتھ جائیں گے۔ زندہ باد رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک توجہ کریں تاکہ مہمان خطیب کو ٹائم دیا جائے، توجہ کریں۔ حضور نے فرمایا تمہارا نام یافور ہے۔ اب سنیں
وہ دراز گوش اپنی بیتی سنا رہا ہے، کہنے لگا حضور ابھی میں جس کے قبضے میں تھا نا وہ یہودی ہے. کس کے قبضے میں؟ یہودی کے قبضے میں تھا، اس کی ملک میں تھا. بظاہر میرا مالک وہی ہے، لیکن یا رسول اللہ اگلی بات تو کمال کی مجمع والے بھی حیران ہو جائیں گے. اس دراز گوش نے کہا حضور مجھے پتا چلا کہ میری نسل میں جتنے تھے ان پر نبیوں نے سواری کی، اور میں چونکہ آخری ہوں اور آپ بھی اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. حضور نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے، نبوت کا بند ہو چکا ہے. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. وہ لوگوں سن لو، پہلے تو نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو خدا نے یہ ساری وصفیں عمر میں رکھی ہوئی تھی. ان کو حضرت عمر کے پاس یہ وصفیں ہیں، لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے اس لیے حضور نے فرمایا انبیاء جتنے گزرے ہیں ان کے امت میں ایک محدث ہوتا ہے. ہر نبی اس کی امت میں ایک محدث ہوتا ہے، اور میری امت کا محدث حضرت عمر ہے. میری امت کا محدث حضرت عمر ہے. پوچھا گیا حضور محدث کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا محدث وہ ہے جس کی زبان پر فرشتہ کلام کرے، جس کی زبان پر حق ہو، جس کی زبان پر فرشتہ کلام کرے، حق بولے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ پوری امت میں اگر کسی نے محدث دیکھنا ہے تو وہ جناب عمر رضی اللہ. اس لیے تو حضور نے فرمایا جس راستے پر میرا عمر ہوگا وہاں شیطان نہیں آ سکتا. شیطان آج رافضی بکتے ہم نہیں جاتے، ہم نہیں جاتے تھی مدینے. میں نے کہا پاگلان ملک ابن سگاں تسی کیویں جا سکتے ہو؟ تسی جا ہی نہیں سکتے، اتھے عمر ستا ہے. شیطان جا ہی نہیں سکتا، وہ شیطان نہیں جا سکتا جتھے عمر ہوئے. جڑے رستے تے عمر ہے اتھے بھی شیطان نہیں جا سکتا، جتھے عمر ہوئے اتھے شیطان. تو اس دراز گوش کی میں بات کر رہا ہوں. وہ کہنے لگا حضور سنیں، بازار یہ میرا مالک ہے یہودی، لیکن چونکہ یہ مجھے کھانا پینا سردی گرمی سب سے بچاتا ہے. لیکن حضور مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھی میرے اوپر یہ سواری کرنا چاہتا تھا، توجہ ہے اس گل دے ہوتے ذرا تھوڑا توجہ کرنی ہے. حضور جب یہ سوار ہونا چاہتا، کون؟ یہودی سوار ہونا چاہتا، حالانکہ مجھے سردی سے وہ بچاتا ہے، گرمی سے وہ بچاتا ہے، کھانا وہ دیتا ہے، پینا وہ دیتا ہے، سارا چونکہ وہ میرا مالک ہے اس وقت. لیکن یا رسول اللہ جب میری پشت پر بیٹھنا چاہتا تھا حضور میں اسے کبھی بھی بیٹھنے نہ دیتا. مجھے پتا تھا میری پشت پر آخری نبی نے بیٹھنا ہے، مصطفیٰ. کھوتے نو پتا چل گیا، ایک کھوتے نو نہیں پتا چلا جے تک. یہودی کو سوار نہیں ہونے دیا. اے جڑے کھوتے نے جڑے یہودیوں نے سوار کی تھی بیٹھنے، یہودیوں نے اوپرے تو مسلط کر کے بیٹھے ہو. تیوین جی نے تو اڑی قسمت دے فیصلے یہودی کر دینے، حضور دے غلامہ دے فیصلے خود مصطفیٰ فرما دینے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. حضور میں اپنے اوپر اس کو سوار نہیں ہونے دیتا تھا، پھر وہ مجھے مارتا تھا، یہودی مارتا تھا، پیاسا رکھتا تھا، بھوکا رکھتا تھا. اے گل دے ہوتے تھوڑی توجہ کرو، صرف ایسے گل دے ہوتے بس دو جملے میں ختم کرنے لگا. جے کہندے نے نعت خانی پہن، میں تو کہ ڈائریکٹ دو حضرت صاحب نو ٹائم ہن نعتاں سنتے رہنا. تو اس تو ہی نکلو کدے علماء نو ٹائم دیتے کرو. نعتاں سنیے سنائیے نا، نعت کڑے بھی میں نعت پڑھ لی تو بس ٹھیک ہے ہو گیا جی. اور نعتاں توجہ کرو، اس گل تے خصوصاً توجہ کرنی ہے. میں تے ترجمہ ہی نہیں کیتا ہے جے سرے تو دسنا پہ انہیں مانا اے دے تے گل بھی ہوئی ہے. وہ کہنے لگا حضور مجھے یہ، پھر مارتا تھا، بھوکا رکھتا تھا. کون کہہ رہے گدھا؟ حضور چونکہ میرے اوپر جب سوار ہونے لگتا میں سوار نہیں ہونے دیتا تھا، میں اپنی پیٹھ پر نہیں بیٹھنے دیتا تھا. ان کو بتاؤ جو یہودیوں کو اپنے اوپر سوار کر چکے ہیں اس گدھے سے سبق پوچھو، گدھے سے، اور گدھے سے عبرت لو، ایک گدھے سے سبق سیکھو. یہودی کو اپنے اوپر نہیں بیٹھنے دیا، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، بھوک برداشت کی، کھانا برداشت کیا، پینا برداشت کیا، مار برداشت کی. اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم بھوکا رہ سکتا ہوں، پیاسا رہ سکتا ہوں، مار برداشت کر سکتا ہوں، لیکن یہودی کو اپنی پیٹھ پر نہیں بیٹھنے دوں گا کیونکہ یہاں مصطفیٰ نے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. گدے کو سبق سیکھ لینا چاہیے. ہوئے جانور تے او یہودی نو مسلط نہ ہونے دے، تے ہوئے مسلمان، ہوئے بھی کلمہ کو، تے پھر کہ نہیں وہ بھی سڑے یار نے، تے تو غدار ہے. پھر پاویں کوئی یہودی ہوئے، مرزائی ہوئے، رافضیت ہوئے، خارجیت ہوئے، کلی مرزائیت نہیں، رافضیت ہوئے، خارجیت ہوئے، مرزائیت ہوئے، یہودیت ہوئے، نصرانیت ہوئے، جڑے تلے لگ سکے نا وہ اس دراز گوشت کو سبق لے لے. مار برداشت کی اس نے، تو حضور دے غلام مار جی مرضیاں کوئی مارے پٹے ہتھ کڑیاں لاون گولیاں وسان جو مرضی کرن، سان تو وہ دراز گوشت سبق دے گیا ہے. وہ بھوکے رہ لینا، وہ توجہ نہیں کر دے پہ، وہ بھوکے رہ لینا ہے، مار برداشت کر لینی ہے. جناب عالم تو ہتھ کڑیاں برداشت کر لینی ہے، جیلنج پہنچا دیں، لیکن اینا دے تھلے نہیں لگڑا کیونکہ میں کھوتا ہو کے تو انہوں دسی جانا میں یہودی نو اپنے اتے نہیں بیٹھا دیتا. میں نو پتا سی اس کانڈ دے محمد مصطفیٰ نے بیٹھنا. بہرحال بہتر رہی ہے تقریر دے بعد تقریری ہوئے تو کھل کے ٹائم دینا چاہیے. تسی میں تو سنتے رہندے ہو. اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے. تو بالکل جڑا کوئی کام بھی کرتا ہے نا چھوڑ دو، اوہ مرزائیاں دے کام کرنا دے چھوڑ دو، انہوں دی بٹھی دے بیٹھنا چھوڑ دو. تو انہوں رزق مرزائی دیندہ کتا، رزق رب دیتا ہے، اوہ اللہ دیندہ ہے. بالول دنا بیٹھے سن قبر گستان دے بیٹھے پہ لڑکا کے میں بیٹھے سی سری سکتی گزرے اور مان لگے بالول کی گال ہے کتنے بیٹھے ہیں. انہاں کہ میں ایسی وستی کو بیٹھا ہیں، اینا لوگوں کو بیٹھا ہیں یہ نہ میری چگلی کر دیں یا نہ میرے جان تو بعد میری چگلی کرنگے. سری سکتی فرمان لگے جناب تو انہوں بھوک نہیں لگی، بازار اٹا مہنگا ہو چکے ہیں. آپ نے ذرا آنکھ کھولی سری سکتی دی، فرمایا سری سکتی کی کہنا ہے جناب بازار اٹا بڑا مہنگا ہے،
اے جناب او علاقے ویکھدے نے مرزائی او علاقے ویکھدے نے جتھے جناب اے دوائی بڑی مشکل پہنچے اٹا بڑی مشکل پہنچے ایسے علاقے جا کے اے کتے دے پتر اے کر دے کی نے اتھے جا کے اے فی سبیل اللہ مفتی ونڈی جانے نہ رمٹ اور ساڈے مسلمان انہاں نوں اتنی غیرت نہیں ہے اوے جے پتہ چل جاوے خنزیر خنزیر اے مرزائی ہے تے اوہی راشن چک کے اودے پوٹھے تے مارو تینوں تو جو ہے اے سانو تو ونڈا آیا ہے جا اپنے کول رکھ اسی وقت برداشت کر سکتے ہیں پر مصطفیٰ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 حضرت بہلول دنا نے فرمایا سری شکتی تم کیا کہتے ہو کہ آٹا بازار میں مہنگا ہو چکا ہے بھوک کی بات کرتے ہو کھانے کی بات کرتے ہو سنو جس نے رب کی عبادت کا حق ہے ادا کرو تم رب نے صرف کھان پین واسطے نہیں ٹوریا تو کھان پین تے پھر جانور بھی کر دینے تے پھر توڑے تے پھر انسان فرق ہی ہے وہ جانور ہیں کی فرق وہی کھاندے پیندے نے سوندے جاگ دے وہی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون عبادت واسطے پیدا کیتا لیکن تسی نامی کرو تے اللہ تہاڈی محتاج نہیں عبادت دا نامی کرو لیکن رزق پھر ہی دیندا ہے آپ نے فرمایا شریک سکتی رب کا جو حکم ہے نا جس طرح عبادت کرنے کا اس طرح کرو باقی رزق کا ذمہ تو اس نے اٹھایا وہ غیروں کو دے رہا ہے مرزائیوں کو کون دینا ہے بولو رافضیوں کو کون دینا ہے خارجیوں کو کون دینا ہے سنیوں کو کون دینا ہے عاشق مصطفیٰ کو کون دینا ہے دیندہ رب ہے پر حلال منگیا کر حلال منگ حلال اور انشاءاللہ حلال ہے ہی ہے غیر دے ہاتھے ساتھ نہ دے بھوکا رہ جا کوئی گل نہیں بھوکا مرنا قبول ہے پر بے ایمان ہو کے نہ مرو ایمان والے ہو کے مرو حضور دی غلامی چ مرو اللہ سن حضور دی سچی غلامی نصیب فرماوے